مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تو اس سال آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ کم و بیش روایات ہیں، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ نے حج کیا، اور مدینہ سے قریب اور مکہ سے نکل کر درمیان میں ایک غدیر خم کی جگہ آتی ہے، آج بھی لوگ جانتے ہوں گے، وہاں پر قافلہ رکا تو کچھ صحابہ نے اپنے گھر جانا تھا، کچھ نے اپنے جانا تھا، کچھ نے اپنوں میں جانا تھا، لیکن وہاں رک کر سونے نبی نے ساری امت کو موقع پر جتنے موجود تھے سب کو روکا، اور ایک منبر بنایا گیا، اس پر سونے نبی بیٹھے، سونے نبی نے یہ خطاب کیا کہ اے مسلمانوں، تمہاری جانوں میں سے سب سے بڑھ کر کیا میں محمد عزیز ہوں یا نہیں؟ تمہاری جانوں سے، تمہاری مالوں سے، تمہاری اولاد سے کیا میں محمد عزیز ہوں یا نہیں؟ تمام صحابہ نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، آپ ہماری تمام زندگی کی نعمتوں سے عزیز ہیں۔ اس وقت، اس موقع پر سونے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی نے، مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کو پاس بلایا اور ہاتھوں میں ہاتھ لیا اور ایسے بلند کیا کہ سونے نبی کی روایت ملتی ہے کہ سونے نبی کی بغلیں نظر آنا شروع ہو گئی، اور یہ روایت آپ نے پڑھے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں سن لو کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مسلمان مجھے نبی مانتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے گا، اور جو بھی شخص اور جو بھی اللہ کا ولی علی سے ہوئے بغیر کہیں اور سے فضیلت یا ولایت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کی قسم خالی رہ جاتا ہے۔ ولایت کا تمام علم اور ولایت کے تمام علم کا چراغ اگر کہیں سے جلتا ہے تو وہ مولا علی سے چلتا ہے۔ حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 2 نور بنائے، ایک نور سے مجھ محمد کو پیدا کیا، دوسرے نور سے علی کو پیدا کیا ہے۔ آج ہر وہ شخص کہ جو اپنی اولادوں کو علی کی محبت اور اولاد علی اور سونے نبی کی اولاد کی محبت اگر نہیں سکھاتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑے محروموں میں سے ایک محروم ہے۔ اپنی اولادوں کو موبائلوں کے بجائے، اپنی اولادوں کو دیگر کتب کے علاوہ اگر آپ کوئی کتاب دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی تدریس یا کوئی علم یا سبق پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ علی کی محبت سکھائیں، اولاد علی کی محبت سکھائیں، اولاد نبی کی محبت سکھائیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ دنیا کا جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ علی کے بغیر ولی نہیں بن سکتا، علی کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ اب جو بھی علی کے بغیر جائے گا تو وہ خالی رہے گا، بس اس کے نامہ اعمال میں ولایت کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو مان لو کہ علی کو جتنی فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کو مان لو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ فاطمہ آتی ہے، آپ اس کو اپنی چادر میں، ان کو اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ حسن حسین آتے ہیں، آپ ان کو اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ بعد میں مولا مرتضیٰ حضرت علی آتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ تو پھر 22ویں سپارے کی سورہ احزاب کی آیت جب نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر میل سے دور کر دیا ہے، دنیا کے ہر گناہ سے دور کر دیا ہے۔ یہاں کچھ مفسرین اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج بھی لیتے ہیں،
ٹھیک ہے ازواج بھی ہیں، لیکن حضور کے یہ 5 گھرانے، یہ 5 بندے جن کو آپ لوگ 5 تن پاک کہتے ہیں، یہ یہی 5 تن ہیں۔ ایک محمد کا تن ہے، ایک فاطمہ کا تن ہے، ایک علی کا تن ہے، ایک حسن کا اور ایک حسین کا تن ہے۔ یہ 5 تن ہیں کہ جو ان 5 کی محبت میں آ گیا وہ یقین جانے کے بڑی فضیلت پالے گا۔ اور سب سے بڑھ کر حضور کی آل اولاد کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، حضور کی آل اولاد کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے علاقے میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم ہو چکا ہے، آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ اس گاؤں میں بہت سارے سید ہیں، میں بہت دفعہ یہ کہہ بھی چکا ہوں، بہت سارے سید ہیں جو حقیقی اور نسلی سید ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ایویں ہی لیبل لگایا ہوا نا میں سید ہوں، اس کے لیے نہیں، جو واقعی حقیقت میں سید ہے۔ اس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن کا بچہ ہو نا، ایک دن کا بچہ، اللہ رب العزت اگر اس بچے کو چاہے تو 7 ولیوں کی طاقت اسی وقت دے سکتا ہے۔ تو یہ خون رسول کی طاقت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ اگر اپنے علاقے میں کسی بھی سید زادے کا کوئی گناہ دیکھ لیتے ہیں، سب سے بڑا گناہ میں سمجھتا ہوں زنا ہے، جھوٹ ہے، شراب ہے، جوا ہے، ہیں جی، یہی بڑے گناہ ہیں۔ اور اگر ہمارے علاقے کے سید یہ گناہ کر رہے ہیں یا کرتے تھے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں آپ نے ان کا گناہ نہیں دیکھنا، آپ اس وقت کامیاب ہو جاؤ گے کہ جب آپ ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی عزت کرو گے۔ آپ اس بندے کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی جب آپ قدر کرو گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ خون رسول کی محبت کا عالم کیا ہے۔ اور اگر آپ اس سید کے لیے، اس معصوم کے لیے یا اس بزرگ کے لیے کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہے، اگر آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہو تو دعا تو کر سکتے ہو کہ میرے مولا یہ بڑا اعلیٰ خون ہے، بڑی پاک ہستی کا خون ہے، یہ دنیا کی نحوست میں پڑ چکا ہے، میرے مولا تو اس کو ہدایت دے۔ خدا کی قسم یہ دعا کرنا بھی کل بروز قیامت آپ محبین میں لکھے جاؤ گے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی اولاد کے محبت کرنے والوں میں تھے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ کی اولاد کے لیے دعا تو کر سکتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں کوئی بھی خون رسول والا گھوم رہا ہے اور کسی گناہ میں ہے تو اس کے گناہ کی طرف نہ دیکھ، یار ہم بھی تو گناہ گار ہیں، ہم بھی تو ہزاروں گناہ کرتے ہیں، کروڑوں گناہ کرتے ہیں، رات کو تنہائیوں میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سونے رب نے آج تک ہمیں رزق دینا نہیں چھوڑا، سونے نبی نے آج تک اپنی رحمت سے ہمیں دور نہیں کیا۔ تو پھر آج اگر کسی سید کا گناہ آپ کو نظر آ جائے اور ساڑھنے آئے سیدہ کیڑا سید تو کی تو نہیں، سید بڑا اعلیٰ خون ہے، اس خون کی قدر کریں۔ جس نے اس خون کی قدر کر لی، یقین جانے کہ کل بروز قیامت جب میدان محشر سجے گا، پل صراط لگے گا اور جب باری باری لوگوں کا گزر ہوگا تو پتہ ہے وہاں مولا مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہی شخص پار ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی اولاد کی محبت ہوگی۔ وہاں ٹکٹ لگے گا، ٹکٹ ملے گا، مہر لگے گی اولاد علی کی، اور سونے نبی کی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں خون رسول کی محبت ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے شخص، اور جس کے دل میں خون رسول کی محبت نہیں تو وہ آج سے کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو یہ عظیم تحفہ عطا کرے، اولاد رسول کی محبت سکھائے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا معاشرہ کیسے ترقی فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔